الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے قرآن کریم غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اگر قرآن کریم کی تلاوت صحیح انداز، صحیح طریقے سے اور اس کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اگر پڑھا جائے اور اس کے ساتھ میں اگر خوش الحانی اور خوبصورت آواز بھی اگر شامل حال ہو جائے اور اس کے اوپر جو سونے اور چاندی کے ورق کا کام کرتی ہے وہ ہے لب و لہجہ۔ اگر لہجہ بھی عربی صوت کا ہو، عربی انداز میں اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کے تو اثر کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایک واقعے کی طرف، آپ سے اشارہ ہے، اور وہ واقعہ ہے انقلاب سے پہلے کا، انڈیا کے انقلاب سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو کانگریس کے دور میں ایک جلسہ کرایا گیا اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر ٹھہرے۔ اور مولانا محمد علی صاحب جو ہیں بڑے جری انسان تھے اور ان میں بہادری کی ایک شان تھی۔ لاکھوں 2 لاکھ کا کم سے کم وہ مجمع تھا ایک جلسے میں، اور مولانا نے کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ جلسے کی ابتدا کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم سے اس جلسے کی ابتدا ہوگی۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مولانا یہ سیاسی جلسہ ہے اور پھر کانگریس پارٹی کا جلسہ ہے، تو آپ جو ہیں یہاں پر ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، تو آپ اگر یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرائیں گے تو اس طرح کے خلط ملط جیسے ماحول کے اندر قرآن کریم کا کیا کام؟ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کروا دی تو لوگ کہیں گے کہ اب ہم جو ہیں اپنی، یعنی غیر مسلم کہیں گے کہ ہمیں اپنی گیتا پڑھنی ہے، پنڈت کہیں گے، اور آسوب ہمیں جو ہے پڑھنے ہیں، اور پادری کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی جو ہے انجیل پڑھنی ہے، یہودی بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ ہمیں اپنی تورات پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جلسے کو کیسے لے کے چلیں گے؟ تو مولانا نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ سب کو موقع دیا جائے گا۔ سب کے موقع کی جب بات کی تو سب ایک دم خاموش ہو گئے اور وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس موقع پر مولانا محمد علی جوہر صاحب نے، ایک قاری ابراہیم رشید ہیں جو عرب کے تھے، مولانا نے انہیں آواز دی اور بلایا اسٹیج پر۔ حیدرآباد کی بڑی مسجد جو مکہ مسجد کہلاتی ہے اس کے وہ خطیب تھے۔ تو اول تو عرب اور پھر بڑے خوبصورت آواز والے، تو خوش آوازی اور عرب انداز سے قرات قرآن کریم جب پڑھی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، چونکہ عربی آواز، عربی انداز میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اس کو عربی لب و لہجے میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ قاری صاحب کو مولانا نے دعوت اسٹیج دی، آپ تشریف لائے، اور اسٹیج پر آنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سورۃ الصف کو تلاوت کرنا شروع کیا اور اس کے 2 رکوع کم سے کم آدھا گھنٹے تک پڑھے۔ تو تلاوت ہوتی رہی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پورے 1 ڈیڑھ 2 لاکھ کے مجمع پر جیسے کوئی پرندوں کا غول بیٹھا ہوا ہو، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی حس اور حرکت سب ختم ہو چکی ہے لوگوں کی۔ اور یہ غیر مسلم پنڈتوں کی بات یہ تھی کہ اس وقت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو ان کے آنسو جاری ہونے سے قرآن کریم کی صحیح طور پر پڑھنے کا ہمیں اہمیت معلوم ہوئی کہ جب قرآن کریم صحیح طور سے پڑھا جاتا ہے اور سننے والا چاہے اس کے معانی، اس کے مفاہیم، قرآن کریم میں کیا پڑھا جا رہا ہے سمجھے یا نہ سمجھے، اثر دل پر اتنا ہوتا ہے۔ اگر تجوید سے اور اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھا جائے تو غیر مسلموں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دل دیا ہے، تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے فطرت کی رعایت رکھتے ہوئے نازل کیا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے، عظیم الشان رب کا کلام ہے کہ جس نے انسان کو جس ڈھانچے میں ڈالا ہے اس کی ساخت کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ پھر چاہے سننے والا مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی دھرم، مذہب اور درجے کا انسان ہو، مسلم ہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے انسان کی بات یہاں چل رہی ہے۔ اس دور میں آپ لے لیجئے، آج ہم کو بہت ساری کلپیں دیکھتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ ماشاءاللہ مشہور ہے، قاری رعد الکردی کے نام سے، تو اتنا شاندار قرآن پڑھتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو آج چھوٹی چھوٹی غیر مسلم لوگ کلپیں بنا رہے ہیں کہ ان کی آواز لگا دی اور پاس میں بیٹھ گئے اور اپنا امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ قرآن سن رہے ہیں۔ سورۃ النازعات ان کی بڑی مشہور ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری ان کی قراتیں مشہور ہیں جو غیر مسلم لوگ سن سن کر ان کو مسلمان بھی ہوئے اور ان کے دل بھی اندر سے پھٹ گئے کہ یار یہ کیا کلام ہے۔ واللہ ہمیں اپنے قرآن کریم کی عظمت اور عزت کا ہمیں پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو کلام دیا ہے وہ فطرتاً کلام ہے، وہ چاہے کیسا بھی انسان ہو۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایسے لوگوں کی باتیں میرے سامنے ہیں کہ جس نے بڑھاپے میں آ کے قرآن کریم کو حفظ کیا، بچے جو سمجھ نہیں سکتے ابھی اور ان کی زبانیں بھی ابھی تتلا رہی ہیں، وہ اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے، میری آپ کی طرح بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ قرآن کریم پڑھنے بیٹھے تو سب سے عظیم کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں بیٹھا لیا۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، بڑی بڑے ناول 800 1000 صفحات کے ناول اگر آپ پڑھیں، ایک ناول کے ایک پیج کو، آدھے پیج کو 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، آپ اس کو حافظ اس کے نہیں بن سکتے۔ لیکن قرآن کریم کے 30 پاروں کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ آج ہر چھوٹا بڑا بچہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں اور قرآن کریم کو اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں، وہ چاہے بڑھاپے کا سینہ ہو، چاہے بچپنے کا سینہ ہو، چاہے جوانی کا سینہ ہو، چاہے مرد اور عورت کا سینہ ہو۔ میرے عزیزوں، کوئی قید نہیں ہے، صرف اس میں اشتیاق، دل چسک، محبت، لگن اور پیار چاہیے، اور قرآن کریم سے عشق جس کو ہوگا اللہ اس کو قرآن کریم سے نوازیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو ایک بھگوڑے اونٹ کی طرح اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم بھگوڑے اونٹ کی طرح ہے، اگر اس کو آپ باندھ کے رکھو گے تو یہ آپ کے پاس رکے گا، اور اگر آپ اس کی لگام کو چھوڑ دو گے تو یہ بھاگ جائے گا، آپ سے نکل جائے گا۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے حافظ قرآن جو قرآن کریم کو پورے سال نہیں پڑھا، انہوں نے ان کا قرآن ان کے سینے سے نکل گیا، وہ بھول گئے۔ حافظ بننے کے بعد جنہوں نے دور نہیں کیا وہ قرآن کریم بھول گئے، اب وہ یاد نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے اپنے قرآن کریم کے حفظ ہونے کے بعد اس کی قدر نہیں کی، اس کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس کو پڑھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی۔ قرآن کریم کی مثال ایک سراہی کی طرح ہے جس میں عطر اور مشک بھرا ہوا ہو، جب وہ کھلتا ہے تو اس کی ساری خوشبو پورے محل میں، پورے گھر میں مہکتی ہے، اور اگر اس کی ڈاٹ بند کر دی جائے تو اس کی خوشبو سے کوئی آپ فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ مجھے بھی اور قرآن کریم کے تعلق سے آپ کو بھی قرآن سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں خوب زیادہ سے زیادہ تلاوت سے ہمیں استفادہ حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں تلاوت کلام اللہ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کریم اور احادیث کے مطابق بنا دے۔ ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔